بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقوا نحو مصر لیوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر الجوع وجئنا ببضاعة مزجاة مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها وكانت دراهم زيوفا أو غيرها فأوف أتم لنا الكيل وتصدق علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا إن الله يجزي المتصدقين يصيبهم فرق عليهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم ثم قال لهم طبيخا هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الزرع والبيع وغير ذلك وأخيه من حزمكم له بعد فراق أخيه إذ أنتم جاهلون ما يؤول إليه أمر يوسف قالوا بعد أن عرفوا لما ظهر من شمائله مستثبتين أئنك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد أنعم الله علينا بالاجتماع إنه من يتقي يخف الله ويصبر على ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فيه وزء الظاهر موضع المضمر قالوا تالله لقد آثرك فضلك الله علينا بالملك وغيره وإن مخففة أي إن كنا لخاطئين آثمين في أمرك فأذلنا لك قال لا تثريب عتب عليكم اليوم خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب فغيره أولى يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فقال اذهبوا بقميصي هذا وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله له وقال إن فيها ريحها ولا يلقى على مبتلا إلا أوفية فألقوه على وجه أبي يأتي يسير بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لغات دیکھیے. مزجاتن یہ اس میں مفعول ہے، پھینکی ہوئی چیز باب افعال سے. ازجا مصدر ہے پھینکنا. فاوف لنا الکیل، اوف یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. اوفا یوفی فا باب افعال سے. حالت وقف میں یا گر گئی ہے، اصل میں اوفی بروزن اکریم. ایفا مصدر ہے پورا پورا دینا. تصدق یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر ہے باب تفاعل سے، صدقہ خیرات کرنا. آثرہ کا یہ آثرہ یوسر ایثار باب افعال سے، فضیلت دینا. آگے تثریب، لا تثریبہ، تثریب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ملامت کرنا. ترجمہ دیکھیے. تو وہ لوگ مصر کی طرف یوسف علیہ السلام کے واسطے روانہ ہوئے. جب عزیز مصر کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، یعنی بھوک مری پہنچی ہے، اور ہم معمولی پونجی لے کر کے آئے ہیں، یعنی کمی پونجی لے کر کے آئے ہیں کہ جو پھینک دی جاتی ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اس کو دیکھتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے اس کے ردی ہونے کی وجہ سے، اور وہ نکمی چیز چند کھوٹے دراہم یا اس کے علاوہ تھے. تو ہم کو پورا پورا غلہ دیجئے اور ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے ہمارے پونجی سے کہ ردی ہونے سے مسامحت اور چشم پوشی کرتے ہوئے. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو جزا دیتا ہے، یعنی ان کو ثواب دیتا ہے. تو حضرت
یوسف علیہ السلام کا دل ان پر نرم ہو گیا اور ان کے دل میں مہربانی پیدا ہو گئی اور ان کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان جو حجاب تھا اس کو ہٹا دیا۔ پھر ان سے بطور توبیخ کہا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کام جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، یعنی مارنا پیٹنا اور بیچنا وغیرہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، یعنی ان پر ظلم کرنا اس کے بھائی کے جدا ہونے کے بعد، جبکہ تم لوگ امر یوسف کے انجام سے ناواقف تھے۔ تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد کہا، اس وجہ سے کہ ان کی بعض خصلتیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، تو غور کرتے ہوئے کہا، اِنَّکَ، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یعنی دونوں حمزے کے تحقیق کے ساتھ اور دوسرے کے تسہیل کے ساتھ اور دونوں کے درمیان الف کو داخل کرنے کے ساتھ دونوں صورتوں میں، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تحقیق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا ہے ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر کے۔ بے شک جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کے اندر اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر لایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، تحقیق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دیا ہے، بادشاہت وغیرہ عطا فرما کر کے۔ بے شک ہم لوگ غلطی کرنے والے تھے، یعنی آپ کے معاملے میں گناہ کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو آپ کے سامنے ذلیل کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ عدم ملامت کے لیے یوم کو خاص کیا، اس لیے کہ وہ دن ملامت کا دن تھا، لہٰذا دیگر ایام عدم ملامت میں بطور اولا داخل ہوں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کے متعلق حال چال دریافت کیا تو بھائیوں نے کہا کہ ان کی دونوں آنکھیں سلب ہو چکی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری اس قمیص کو لے جاؤ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص تھی کہ جس کو پہنایا گیا تھا ان کو اس وقت جب کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے گردن میں کنویں میں موجود تھی، اور وہ جنت سے لائی ہوئی قمیص تھی جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجنے کا حکم دیا، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں جنت کی خوشبو ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی بیمار پر اس کو ڈالا جاتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اپنے باپ کے فَأَلْقُوهُ، تو تم لوگ اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، تو یاتی بصیرہ، دوبارہ وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے سارے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ما قبل کی آیت میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہدایت کا ذکر تھا جو انہوں نے اپنے لڑکوں کو کیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا اور یوسف اور بنیامین کی تلاش میں نکل پڑنا۔ آگے کی آیت میں برادران یوسف کے اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرنے کا ذکر ہے کہ وہ سب کے سب اپنے بھائی کی تلاش میں حسب ہدایت اب جانب مصر روانہ ہوئے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے فَانْطَلَقُوا نَحْوَ مِصْرَ لِيُوسُفَ، کہ وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کی تلاش میں جانب مصر روانہ ہوئے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَالْجُوعُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ مَدْفُوعَةٍ يَدْفَعُهَا كُلُّ مَنْ رَآهَا لِرَدَاءَتِهَا وَكَانَتْ دَرَاهِمَ زُيُوفًا أَوْ غَيْرَهَا۔ پس جب وہ لوگ عزیز مصر کے پاس داخل ہوئے تو ان سے کہا، اے عزیز مصر، ہم لوگوں کو اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف یعنی بھوک مری کا سامنا ہے، اور ہم آپ کے پاس ناقص اور بیکار سی پونجی لے کر آئے ہیں جو پھینک دیے جانے کے قابل ہے، جس کو ہر دیکھنے والا پھینک ڈالتا ہے اس کے ردی ہونے کی وجہ سے، اور وہ چند کھوٹے دراہیم وغیرہ تھے، یعنی جوتا، بقول باز اون۔ فَأَوْفِ أَتِمَّ لَنَا الْكَيْلَ
वतसद्दक़ अलैना बिलमुसामहती अन रदाअती बिज़ाअतिना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीना युसीबुहुम। लिहाजा आप हम लोगों को पूरा पूरा गल्ला अता करें और हमको खैरात के तौर पर दे दें, हमारी पूंजी की रदाअत से चश्मपोशी करते हुए। बेशक अल्लाह तबारक ताला खैरात करने वालों को जज़ा और बदला अता फरमाता है, यानी सवाब अता फरमाता है। यहाँ पर जो फरमाया गया फ़न्तलक़ू नहव मिस्र लियूसुफ़ा, ये मुक़द्दर निकाल करके इस बात की तरफ इशारा करना मकसूद है कि अगला जो जुमला आ रहा है फ़लम्मा दख़लू अलैहि, इसी महज़ूब पर वो मुरत्तब है। मतलब पूरी आयत करीमा का ये है कि बरादरान यूसुफ अपने वालिद की हिदायत के मुताबिक मिस्र की तरफ रवाना हुए, और चूँकि बिन्यामीन का वहाँ मौजूद होना यकीनी था, इसलिए जानिब मिस्र की रवानगी को ही तरजीह दी गई। नीज़ अल्लाह ने भी उनको गैर शऊरी तौर पर मिस्र की जानिब रवाना फरमाया, क्योंकि लिक़ाए यूसुफ का वक्त अब आ चुका था। इसलिए नीज़ गल्ला की भी अशद ज़रूरत थी, इसलिए भी मिस्र की तरफ रवाना होने को मुनासिब समझा और मिस्र की तरफ रवाना हुए। तरतीब ये हुई कि कुछ रदी फदी पूंजी ले ली जाए और उसको दिखा करके अजीज़ मिस्र से गल्ले वग़ैरह की दरख्वास्त की जाए। मुमकिन है कि हस्बे ज़रूरत गल्ला मिल जाए। तो कुछ रदी फदी पूंजी लेकर अजीज़ मिस्र की खिदमत में हाजिर हुए। मकसद ये था कि हाजिर जब हो जाएंगे तो खुशामद करके किसी तरह बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त कर लेंगे और उनकी रिहाई हासिल कर लेंगे। चुनांचे सबसे पहले ये लोग अजीज़ मिस्र से मुलाकात करके उनकी खुशामद बरामद शुरू की, बईं तौर के अपनी मोहताजी और बेकसी का इजहार करते हुए कहा कि ऐ अजीज़ मिस्र, हम और हमारे घर वाले सख्त कहत के शिकार हैं, हत्ता कि भूखमरी चालू हो गई है। क्या करें, हाथ बिल्कुल खाली है, मुनासिब कीमत हमारे पास नहीं कि उससे गल्ला वगैरह हासिल कर सकें। मजबूरन कुछ निकम्मी चीज़ें उठाकर लाए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी इस निकम्मी चीज़ों से चश्मपोशी करते हुए हमारी ज़रूरत पूरी फरमा दें और पूरा गल्ला उतना ही अता करें जितना अच्छी कीमतों के बदले आप अता किया करते थे और दूसरों को अता किया करते हैं। चूँकि हमारी लाई हुई ये निकम्मी चीज़ें आपकी अता का बदल बनने के लायक तो है नहीं, इसलिए हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि सदका खैरात के तौर पर ही हमको गल्ला अता कर दें। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, बदल तो दे नहीं सकते। अलबत्ता इस सदका खैरात पर अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। इस तरह बिरादरान यूसुफ ने अपनी मस्कनत और शिकस्ता हाली को अजीज़ मिस्र के सामने पेश किया। ये जो फरमाया गया तसद्दक़ अलैना, इससे खुसूसी रियायत मुराद है, ये सदका तलब करना मुराद नहीं है। इसलिए शुबह न होना चाहिए कि औलाद नबी ने सदका कैसे तलब किया, या ये भी मुमकिन है कि तसद्दक़ अलैना से नफली सदका मुराद हो जो औलाद नबी के लिए लेना जायज़ है, तो इसलिए सदका तलब करना इस तरह दुरुस्त हुआ। या ये भी कहा जा सकता है कि सदका का हराम होना ये आले मोहम्मद की खुसूसियत है, इससे पहले अंबिया की औलाद के लिए सदका का इस्तेमाल हराम नहीं था। अब रहा सवाल कि बाप ने तो उन हजरात को इस काम के वास्ते भेजा नहीं था कि अजीज़ मिस्र की खुशामद करने लगे जाकर के गल्ला हासिल करने के वास्ते। असल में अजीज़ मिस्र के पास इनको भेजा नहीं गया था, लेकिन ये लोग अजीज़ मिस्र के पास जाकर अर्ज़ व मारूज़ करने लगे, अगरचे ये बाप के हुक्म के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उनको चाहिए तो ये था कि हस्बे
حکم اب یوسف اور بنیامین کو تلاش کرتے، ان کا پتہ لگاتے، ان کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ گئے اور عزیز مصر سے غلے وغیرہ کی درخواست کرنے لگے۔ جس کام کے لیے باپ نے بھیجا تھا اس پر توجہ نہیں دیا، اور جو کام مقصود نہیں تھا اس میں یہ لگ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم اب کے خلاف ہے۔ جواب یہ ہے کہ باپ کے حکم کی تعمیل کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھی۔ انہی میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ عزیز مصر کی خوشامد برآمد کر کے ان کے پاس اپنی بے کسی بیان کر کے ان کے دل کو نرم کیا جائے، جس سے عزیز مصر کا دل نرم پڑ جائے اور یہ نرمی بنیامین کی رہائی کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ لگایا جائے۔ تو یہ خوشامد برآمد کرنا عزیز مصر کی، یہ بھی بنیامین کو حاصل کرنے کی تمہید تھی، دوسرے کام میں لگنا نہ تھا۔ اپنے باپ کے حکم کی تعمیل ہی کا یہ ایک حصہ ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں نے کچھ علامات دیکھ کر بھاپ لیا ہو کہ یہ یوسف ہی ہے، عزیز مصر حقیقت میں یوسف ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام کی خوشامد میں گئے، عزیز مصر کی خوشامد میں گئے، کہ ان کچھ علاماتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ یوسف ہیں، لیکن مقام کی بلندی ان کو یقین نہیں ہونے دیتی تھی۔ مقام کی بلندی کی وجہ سے ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہی یوسف ہیں، اور پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اس لیے پوچھ نہ سکے۔ تو یوسف کے پاس جا کر خوشامد برآمد کرنا بھی یوسف کی تلاش ہی ہے۔ تو اس طرح اپنی بے بسی اور بے کسی بیان کر کے ان کو آزمایا، علامات سے جان لیا کہ یہ یوسف ہے، لیکن یقین نہ ہوا، تو وہاں جا کر کے اپنی بے بسی بے کسی بیان کیا۔ مقصد ان کو آزمانا تھا، دیکھیں اگر واقعی یوسف ہوں گے تو ہم پر ان کا دل نرم پڑ جائے گا، اور اگر یوسف نہ ہوں گے تو دل نرم نہ پڑے گا۔ تو اپنی بے کسی یا بے بسی کو بیان کرنا یہ بھی یوسف اور بنیامین کی تلاش کا ایک جز ہے۔ اس لیے باپ کے حکم کی خلاف ورزی میں اس کو شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ فرق علیہم وادرکتہ الرحمۃ ورفع الحجاب بینہ وبینہم ثم قال لهم توبیخا هل علمتم ما فعلتم بیوسف من الضرب والبیع وغیر ذلك واخیہ من حزمکم له بعد فراق اخیہ اذ انتم جاہلون ما یؤول الیہ امر یوسف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا اور ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی، اور ان کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان جو حجاب تھا اس کو اٹھا دیا۔ پھر ان سے بطور توبیخ کہا، کیا تمہیں پتہ ہے اس معاملے کا جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ ما فعلتم بیوسف هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اس معاملے کا تم کو علم ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان کو مارنا، بیچنا وغیرہ، اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا، یعنی اس کے بھائی کے جدا ہونے کے بعد ظلم کے تم لوگوں نے پہاڑ توڑے، جبکہ تم معاملہ یوسف کے انجام سے بے خبر تھے۔ حاصل اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب عزیز مصر نے بھائیوں سے پوری داستان مسکنت اور شکستہ حالی سے متعلق سن لیا تو ان سے رہا نہ گیا، بے اختیار ہو گئے، چاہا کہ اب ان سے کھل جاؤں، راز کھول دوں۔ نیز ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا اور ان لوگوں کے معرفت خط عزیز مصر کے پاس بھیجا، جس کا مضمون بڑا مؤثر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار ہو کر رونے لگے اور راز کو ظاہر کر دیا۔ اور راز کو ظاہر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نور قلب سے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ یہ لوگ اس سفر میں غلہ لینے تو ضمناً آئے ہیں، اصل ہم کو تلاش کرنے آئے ہیں، اس لیے بہت مناسب ہے کہ اب زیادہ ان کو پریشانی میں نہ ڈالا جائے بلکہ راز کو ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ راز ظاہر کرتے ہوئے تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ بھائی لوگ یہ سوال سنتے ہی چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی یوسف ہے؟ پھر علامات پر نظر دوڑانا شروع کیا جو موجود پایا۔ اس سے قبل شاہی تاج سے وہ علامتیں چھپی ہوئی تھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پردہ میں رہ کر کے بات کرتے تھے تو پردہ وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دی گئی تھی وہ علامتیں، اب وہ پردہ سامنے سے اٹھا لیا گیا یا شاہی تاج ہٹا لیا گیا جس سے علامت سامنے آ گئی، تو ان کو یوسف ہونے کا گمان غالب تو ہو ہی گیا۔ مزید تحقیق کے لیے ان سے پوچھا انک لانت یوسف، اور آگے جو ہے اذ انتم جاہلون، یہ ما فعلتم کا ظرف ہے جو بیان عذر کے واسطے لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو اس قبیح اور ناپسندیدہ فعل کا اقدام کیا تھا یہ یوسف کے مستقبل کے انجام سے ناواقفیت کی وجہ سے کیا، کہ یوسف مستقبل میں کنویں سے نکالے جائیں گے اور عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوں گے اور مصر کے سفید و سیاہ ان کے اختیار میں ہوں گے، اس سے تم بالکل ناواقف تھے۔ آگے فرمایا گیا کہ قالوا بعد ان عرفوه لما ظهر من شمائله مستثبتين أئنك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من أنعم الله علينا بالاجتماع۔ برادران یوسف نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بعض خصائل سے پہچاننے کے بعد غور خوض کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ دونوں حمزے کی تحقیق بھی ہے یہاں پر، دوسری کی تسہیل بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں کے درمیان الف کو داخل کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے کہا لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں یوسف ہی ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ تحقیق کہ اللہ نے ہم سب پر ایک ساتھ جمع کر کے احسان و انعام فرمایا ہے۔ انہ من یتقی یخف اللہ ویصبر علی ما ینالہ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین فیہ وضع الظاہر موضع المضمر۔ بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اس پر آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض علامات کو دیکھ کر برادران یوسف نے تقریباً یوسف کو پہچان لیا، مگر مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کیا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے جواباً کہا انا یوسف وہذا اخی، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ جواب میں انا یوسف کہہ دینا کافی تھا، لیکن وہذا اخی کا بھی جواب میں اضافہ کرنا شاید اس لیے تھا کہ بھائیوں کو پورا یقین ہو جائے، کسی طرح کا شبہ باقی نہ رہے، نیز بھائیوں کو ایک طرح کی بڑی خوشی مل جائے کہ ہم لوگ والد کی ہدایت پر جس عظیم مقصد کے لیے گھر سے مصر آئے تھے اس میں مکمل کامیابی حاصل ہو گئی، کہ دونوں لوگ ایک ہی جگہ بآسانی مل گئے۔ انہی دونوں کو تو تلاش کرنے ہم لوگ نکلے تھے۔ آگے ہے قد من اللہ علینا، فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اس نعمت پر جو اللہ نے جدائی کو ملاپ سے، ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے بدل دیا، اس نعمت پر شکر ادا فرمایا، نیز غلامی کی زندگی کو بادشاہی زندگی سے بدل دیا۔ پھر آگے فرمایا انہ من یتقی ویصبر الی آخر الآیہ، کہ یہ اللہ کا انعام صبر و تقوی کا نتیجہ ہے جس پر
ہماری کامیابی مرتب ہوئی ہے۔ اور یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے کہ جو شخص بھی گناہوں سے بچتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ ایسے نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا گیا ہے فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، مطلب یہ ہے کہ المحسنین کی جگہ ضمیر ہونی چاہیے، یعنی اجرہم، لیکن بجائے ضمیر کے اس میں ظاہر لایا گیا ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس کے اندر صبر و تقوی کی صفت ہوگی وہ محسن کہلائے گا۔ آگے فرمایا گیا قالوا تاللہ لقد آثرک فضلک اللہ علینا بالملک وغیرہ وَإِن مخففة اے انا كنا لخاطئین آثمین فی امریک فأذلنا لک، برادران یوسف کہنے لگے قسم بخدا تحقیق کہ اللہ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت بخشی ہے، سلطنت وغیرہ عطا فرما کر۔ بے شک یہاں پر ان جو ہے یہ مخفف من المثقلہ ہے، ہم لوگ ضرور خطا کرنے والے تھے، یعنی آپ کے معاملے میں گنہگار تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو آپ کے سامنے جھکا دیا۔ یہاں پر خاطئین کی تفسیر آثمین سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں پر خطا سے مراد اس میں مطلق ہے، نہ کہ یہاں پر خطا عمد کے مقابلے میں ہے، عمد کا مقابل نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ بھائیوں کی ساری شرارتیں تو عمدن ہی ہوئی تھی، خطأً نہیں ہوئی تھی۔ اور آگے جو فَأَذَلَّنَا لَكَ فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم میں اللہ نے ہم کو آپ کے سامنے ذلیل بنا دیا۔ یہاں پر دراصل برادران یوسف کی طرف سے جرم و خطا کا اعتراف ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری اور ان کی فضیلت کا اظہار ہے، جس میں عفو و درگزر کی طلب بھی شامل ہے، یعنی جو ہونا تھا نادانی میں ہو گیا، اب للہ معاف کیجئے، یہ بھائیوں نے کہا۔ آگے فرمایا گیا لا تثریب عتبہ علیکم اليوم خصہ بالذکر لأنہ مظنۃ تثریب فغیرہ اولا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ الیوم کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ پہلے ہی دن ملامت کا گمان ہو سکتا تھا، جب پہلے دن ملامت کا گمان نہ ہوا تو دوسرے دن تیسرے دن تو بدرجہ اولا ملامت کا کوئی موقع نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ الیوم کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اس دن ملامت کا گمان ہو سکتا تھا، بس دوسرے ایام میں تو بدرجہ اولا ملامت نہیں ہوگی۔ اللہ تم لوگوں کو معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں میں زیادہ مہربان ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ معافی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں تم پر کہاں کوئی الزام ڈالتا ہوں، تمہاری ساری غلطیاں معاف، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری خطائیں معاف فرمائے۔ اصل مہربانی تو اسی کی ہوتی ہے، میری مہربانی تو اسی کی مہربانی کا ایک پرتو ہے۔ آگے فرمایا گیا وَسَأَلَهُمْ عَنْ أَبِيهِ فَقَالُوا ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھ تاچھ کیا، تو بھائیوں نے جواب دیا کہ ان کی دونوں آنکھیں جا چکی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میری اس قمیص کو لے جاؤ، وَهُوَ قَمِيصُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَبِسَهُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ كَانَ فِي عُنُقِهِ فِي الْجُبِّ وَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ بِإِرْسَالِهِ لَهُ وَقَالَ إِنَّ فِيهَا رِيحَهَا وَلَا يُلْقَى عَلَى مُبْتَلًا إِلَّا أُوفِيَ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی قمیص تھی جس کو وہ پہنے ہوئے تھے آگ میں ڈالے جانے کے وقت، اور یہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے گردن میں تھی کنویں میں گرنے کے وقت، اور وہ جنت سے لائی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ حکم دیا کہ یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیں، اور یہ بھی کہا کہ اس قمیص میں جنت کی خوشبو ہے، اس کو کسی بیمار پر نہیں ڈالا جاتا ہے مگر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ يَسِيرُ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اس قمیص کو ڈال دینا والد صاحب کے چہرے پر تو وہ بینا ہو جائیں گے،
اور تم لوگ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو میرے پاس لے کر آ جانا۔ آپس میں جب برادران یوسف کے درمیان، یوسف علیہ السلام کے درمیان تعارف ہو گیا، معافی تلافی ہو گئی، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے والد کی خبر خیریت معلوم کی۔ بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو نابینا ہو چکے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے کر بھائیوں کو باپ کے پاس بھیجا اور کہہ دیا کہ اس کو ابا کے چہرے پر ڈال دینا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرامت تھی۔ یہ قمیص دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اس طرح کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے سارے کپڑے اتار دیے گئے اور ننگا کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے جنت سے ریشمی قمیص لے کر آئے اور ان کو پہنا دیا۔ یہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی زندگی میں رہی، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وراثتاً ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاندی کی ایک نلی میں اس کو ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن میں بدنظری وغیرہ سے بچنے کے لیے باندھ دیا۔ اسی قمیص کو ابا کے پاس بھائیوں کے معرفت بھیجا ہے۔